PPC میں ایک اور بھی جرم ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک سرونٹ جو ہے اپنے آپ کو ان لافلی کسی ٹریڈ میں انگیج نہیں کر سکتا. کوئی آپ بزنس نہیں کر سکتے, کوئی آپ تجارت نہیں کر سکتے, ان لافلی کوئی تجارت نہیں کر سکتے. اصل میں جو سرکاری ملازم ہوتا ہے, پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے, اس کو دو نوکریاں کرنے کی قانونی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ 24 گھنٹے کا ملازم سمجھا جاتا ہے. تو اگر ایک پبلک سرونٹ جو ہے وہ آپ کو انہوں نے کہا ہوا ہے, پابند کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کا بزنس نہیں کر سکتے, اس طرح کی اجازت ہے. جیسے اسکول کے ٹیچرز کو, پروفیسروں کو قانونی طور پر ٹیوشن پڑھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں. جیسے سرکاری ڈاکٹر کو وہ جو ہے اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ پریکٹس کرے, کیونکہ اس سے ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے اصل کام سے ہٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر میں اپنے کسٹمر میں ہوں اور میں نے اپنی گاڑیاں نیلام کرنی ہیں اور میں خود جا کے اس نیلامی میں شامل ہو رہا ہوں, خود جا کے میں وہ تجارت کر رہا ہوں, خود جا کے میں وہ کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے دفتر کے لیے اسٹیشنری خریدنی ہے, دفتر کے لیے کوئی ٹینڈر دینا ہے, کوئی اسٹیشنری خریدنی ہے, کوئی اور سامان خریدنا ہے, اور میں وہ خود ہی خرید کے دفتر کو پہنچا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لافل ٹریڈ ہے, اس کی مجھے اجازت نہیں ہے. اور اس کی اگر میں ایسا کرتا ہوں تو جو اس کی سزا جو ہے 1 ایئر اور ود فائن اور ود بوتھ. یہ 168 میں یہ جرم آتا ہے. سیکشن 168 جو ہے یہ ریلیونٹ ہے, یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور یہ 168 یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی ان لافل ٹریڈ نہیں کر سکتے جس کے لیے آپ کے اوپر پابندی ہے, جس کے لیے جو کہ آپ کے لیے منع ہے. اچھا, پھر یہ جو ہے 169 اس سے ملتا جلتا ہے, وہ یہ ہے کہ پبلک سرونٹ ان لافلی بائنگ اور بڈنگ فار پراپرٹی, کہ ان لافلی آپ کوئی چیز پراپرٹی نہ خرید سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں. اس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی, اور وہ یہ ہے کہ آپ پولیس میں ہیں, آپ FIA میں ہیں, اور آپ ہی نے یہ اشتہار دیا ہے, آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ ہم وہ نیلام کر رہے ہیں, گاڑیاں نیلام کر رہے ہیں, موٹر سائیکلیں نیلام کر رہے ہیں, یہ آپ ہی کی گاڑیاں ہیں, آپ ہی کی موٹر سائیکلیں ہیں. آپ خود ہی اگر اس میں بھیس بدل کے آ جاتے ہیں یا اپنی وردی پہن کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ نیلامی میں حصہ لیتے ہیں, بڈنگ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ایک جرم کر رہے ہیں جو 169 PPC کا جرم ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی کمپنی جو ہے ایک انعام اناؤنس کرتی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ہم انعام اناؤنس کر رہے ہیں, یہ ہم کوپن اناؤنس کر رہے ہیں, جس کے کوپن نکلے گا اس کو یہ انعام ملے گا, جو یہ کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا. اس میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ کمپنی کے ملازمین کے رشتہ دار اس اسکیم میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں, وہ اس کو بیونڈ ڈاؤٹ رکھتے ہیں اس آنیسٹی کو. تو اس کو بیونڈ ڈاؤٹ رکھنے کے لیے, اس کو آنیسٹ رکھنے کے لیے, اس کو فیئر رکھنے کے لیے, اس کو بالکل صحیح رکھنے کے لیے یہ انہوں نے 169 PPC کا جرم اس میں ڈالا ہے. اور 169 کا جرم یہ کہتا ہے کہ آپ بعض پراپرٹیز ایسی ہیں, سرٹن پراپرٹیز ایسی ہیں کہ جن میں آپ بولی نہیں دے سکتے ہیں, جن کو آپ نہیں خرید سکتے ہیں, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو سمپل امپریزنمنٹ ملے گی وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئرز اور ود فائن, جس کی سزا جو ہے 2 سال ہو سکتی ہے, یا جرمانہ ہو سکتا ہے, یا دونوں ہو سکتے ہیں. اور یہ پراپرٹی اگر آپ نے خرید لی ہوگی تو پراپرٹی جو ہے وہ بھی کنفسکیٹ ہو جائے گی. یعنی اس میں ایک سزا جو ہے اس کا اضافہ کر دیا انہوں نے, اور وہی سزا یہ وہ ہے کہ اگر آپ اس پراپرٹی کو خرید لیں گے تو اس کو بھی کنفسکیٹ کر لیا جائے گا, باقی سرکار ضبط کر لیا جائے گا, اس پراپرٹی پر آپ کا کوئی حق بھی نہیں مانا جائے گا. 175 PPC پہ آ جاتے ہیں آپ. ہم وہ سیکشن کر رہے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, جو کہ ضروری ہیں, اور جن کا تعلق جو ہے ان کے ساتھ بنتا ہے. ویسے تو PPC میں نے آپ کو بتایا 511 سیکشن ہیں. اب 511 سیکشن میں بہت سارے سیکشن جو ڈیلیٹ ہو گئے ہیں, بہت سارے سیکشن بڑھ گئے ہیں, لیکن سارے سیکشن کو اگر ہم کرنے لگیں تو پورا پھر FEL کا کورس ہوتا ہے جو 1 سال تک جاتا ہے.
تو ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی دلچسپی جو ہے قائم رہے، آپ ان کی طرف توجہ دیتے رہیں اور یہ آپ کرتے رہیں۔ یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ اگر آپ اس کو چاہیں گے، میرا پرسکرائب کر لیں گے تو یہ آپ دوبارہ سن سکیں گے۔ لا اینڈ کانفیڈنس۔ اچھا، omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it۔ یہ لیگل ڈاکومنٹس ہیں، مثلاً سول جج ہے، سول جج میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے۔ پبلک سرونٹ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ فلاں فلاں ڈاکومنٹ، پٹواری کو یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹ جو ہے میرے ساتھ ان کو پیش کرو، یا وہ فریق مقدمہ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کاغذات تم میرے سامنے پیش کرو، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو ان باتوں کے لیے تم اپنی فرد پیش کرو، تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ حاضری میری دفتر میں لگی ہوئی ہے تو وہ حاضری کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ پیش کرو یا رجسٹر پیش کرو۔ اب وہ شخص جو ہے اگر اومیشن کر دیتا ہے، نہیں پیش کرتا ہے وہ ڈاکومنٹس کہ جن کو پیش کرنا پبلک سرونٹ کے سامنے لازمی ہوتا ہے، لیگلی وہ باؤنڈ ہے کہ کو پیش کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک جرم کیا ہے، اومیشن کی ہے، ایک نظر انداز کیا ہے ایک حکم کو، تو وہ 175 کا جرم کر رہا ہے اور اس کی سزا اس کو بہت کم ملے گی، لیکن اس کے باوجود 1 month اور ود فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 500 روپیز، 500 روپے تک کا جرمانہ اور 1 مہینے تک کی سزا مل سکتی ہے، یا صرف سزا اور یا صرف جرمانہ ہوگا۔ اچھا، اب اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ڈاکومنٹ جو ہے کورٹ آف جسٹس میں پیش کرنا ہے، یعنی عدالت میں اگر وہ پیش کرنا ہے، ایک تو آئی او کہہ رہا ہے نا کہ یہ ڈاکومنٹس میرے سامنے پیش کرو، ایک کوئی اور شخص کہہ رہا ہے کہ وابڈا والا کہہ رہا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے میرے سامنے ڈاکومنٹ پیش کرو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عدالت میں پیش کرنے ہیں ان ڈاکومنٹس کو، جج کہہ رہا ہے ان عدالت کو میرے سامنے پیش کرو، تو پھر اس کی سزا جو ہے زیادہ ہوگی، وہ 6 months اور ود فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1000 روپیز اور ود بوتھ۔ تو عدالت میں جو ہے ان کا انہی ڈاکومنٹس کو اگر آپ آئی او کے سامنے پیش نہیں کرتے تو 1 ماہ کی سزا ملے گی، انہی ڈاکومنٹس کو اگر جج کے کہنے پر آپ عدالت میں پیش نہیں کرتے تو پھر آپ کی سزا جو ہے بڑھ جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے پبلک سرونٹ کے پاس ایک اور اختیار بھی ہوتا ہے، پبلک سرونٹ کے پاس ایک اور اختیار بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا اختیار ہے کہ وہ کویشچنس پوچھے آپ سے، تم اس وقت کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، فرض کیا آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے، آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ آپ نے فلانے وقت میں بینک گئے تھے اور بینک کو لوٹا تھا، آپ نے، آپ پر یہ الزام لگا ہے کہ آپ نے رجسٹر میں غلط حاضری لگائی تھی، آپ وہاں نہیں تھے جب آپ نے حاضری لگائی، آپ پہ یہ الزام لگا ہے کہ آپ کسی شخص کو اکسا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے تم یہ غلط کام کرو، تو یہ آپ پہ الزام لگے ہیں، اور ان الزامات کے لیے وہ آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، آئی او سوال کر رہا ہے، ایس ایچ او پوچھ رہا ہے، یا کوئی اور سول جج آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، پبلک سرونٹ کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے، اور اس پبلک سرونٹ کے اس سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ قانونی طور پر پابند ہیں، تو یہ آپ جب انکار کرتے ہیں اس کا جواب دینے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 179 کا جرم کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سمپل امپریزنمنٹ ملے گی 6 months کی، اور ود فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1000 روپیز اور ود بوتھ۔ اس کے لیے آپ کو جو سزا ملے گی وہ 6 ماہ تک ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو 1000 روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ جرمانے کی ایک لمٹ ہے، جرمانے کی اس لمٹ سے آپ آگے نہیں جا سکتی ہیں۔ سیکشن 180، سیکشن 180 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 181 جو ہے اب وہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ پبلک سرونٹ آپ سے کہہ رہا ہے ریفیوزنگ ٹو سائن اسٹیٹمنٹ، پبلک سرونٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کو سائن کر دیں، اسٹیٹمنٹ کو آپ سائن کر دیں، یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو یہ اختیار ہے پبلک سرونٹ کو کہ وہ آپ سے اس پر سائن کرنے کے لیے کہے، اور یہ عام طور پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 161 CRPC کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس کو کہ آئی او ریکارڈ کرتا ہے، اس پر وہ آپ کے دستخط نہیں لے سکتا ہے،
لیکن اگر آپ کا جوڈیشل کنفیشن جو ہے، اگر آپ کا کنفیشن جو ہے 164 CRPC میں مجسٹریٹ ریکارڈ کر رہا ہے تو وہ اس پر آپ کے دستخط لے گا۔ اسی طریقے سے اگر سول جج نے آپ کا کوئی بیان ریکارڈ کیا ہے تو وہ بھی اس پر آپ کے دستخط لے گا۔ تو یہ جو ہے آپ کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی دستخط لینے کا اگر کسی کو اختیار ہے، اگر کوئی عدالتی کا اگر کوئی محکمانہ کارروائی چل رہی ہے اور محکمانہ کارروائی میں آپ کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہوا ہے، آپ کا کوئی بیان ہوا ہے، تو محکمانہ کارروائی میں وہ آپ سے جو ہے جو بھی انکوائری آفسر ہے وہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم یہاں پہ دستخط کر دو، تو تمہارا یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ لکھا گیا ہے، تم جب اس پہ سائن کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے اسٹیٹمنٹ کو اون کر رہے ہو، تم یہ مان رہے ہو کہ یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے، اس لیے تم نے اس پر سائن کرنے ہیں۔ اور اگر آپ اس پر سائن نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 6 ماہ تک کی سزا مل سکتی ہے، اور 6 ماہ تک کی سزا کے ساتھ آپ کو 1000 روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ کریں، ہاں اس میں آپ کی سزا جو ہے وہ 6 منتھ ہے، سوری 180 میں آپ کی سزا جو ہے 6 منتھس ہے، اور اس میں آپ کو جو جرمانہ ہے وہ 5000 روپیز تک ہے۔ تو آپ کی سزا جو ہے وہ یہاں پہ بڑھ گئی ہے، آپ کو جرمانہ یہاں پہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جو قانونی طور پر آپ باؤنڈ سے کرنے کے لیے آپ نے نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب 181 جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا جرم ہے، وہ اس سے تھوڑا سیریس جرم ہے، وہ اس سے تھوڑا ہینیس جرم ہے، وہ اس سے تھوڑا بڑھ کر جرم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فالس اسٹیٹمنٹ آن اوتھ اور افرمیشن ٹو پبلک سروینٹ اور پرسن آتھورائز ٹو ایڈمنسٹر این اوتھ اور افرمیشن، کہ آپ نے ایک جھوٹا بیان دیا ہے، ایک جھوٹی قسم کھائی ہے، ایک جھوٹا حلفیہ بیان دیا ہے پبلک سرونٹ کے سامنے، اس پبلک سرونٹ کے سامنے کہ جس کو، یا اس شخص کے سامنے کہ جس کو یہ اختیار ہے کہ آپ سے حلفیہ بیان لے، جس کو یہ اختیار ہے کہ آپ سے حلف پر بیان لے، جس کو یہ اختیار ہے کہ آپ کو کہے کہ تم سچ بولو، صحیح بولو، اور یہ جو ہے حلف اٹھا کے تم یہ بیان دو۔ تو یہ جب قانونی طور پر باؤنڈ ہوتا ہے، قانونی طور پر اس کے اوپر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا حلفیہ بیان دے، وہ اس طرح کی کوئی بات کرے، تو لیکن وہ جو ہے اس طرح کی بات جو ہے وہ جھوٹی کرتا ہے، حلف جھوٹا اٹھاتا ہے، بیان جو ہے قسم کے اوپر، حلف کے اوپر جھوٹا دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے ٹرو نہیں ہے، سچ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک جرم کیا ہے جو 181 کا جرم کہلاتا ہے، اور اس جرم میں اس کو جو سزا ملے گی وہ 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن، اینڈ شیل کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پہ اس کو جرمانہ ضرور ہوگا، 3 سال تک کی سزا ہوگی، کچھ 6 دن کی سزا بھی ہو سکتی ہے، 2 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن کا مطلب یہ ہے کہ جرمانہ اس میں ضرور ہوگا، سزا کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، لیکن جرمانہ لازمی ہے۔ 182 PPC، اب 182 PPC جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے، یہ اس کا ہمارے معاشرے میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ بڑا لازمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ 182 کیا ہے، 2 اس کے ساتھ 211 PPC کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ 182 PPC یہ کہتا ہے جب آپ کسی پبلک سرونٹ کو کوئی غلط انفارمیشن دیتے ہیں اور اس غلط انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ کسی کے خلاف جا کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کے ساتھ جا کے زیادتی کرتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے بالکل ایسی ہے کہ ہم تھانے میں جا کے ایک FIR کٹاتے ہیں، ہم تھانے میں جا کے ایک FIR کٹاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط FIR کٹاتے ہیں، میرے ساتھ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ظلم نہیں کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے، میں کہہ رہا ہوں اسے میری بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اس نے میرے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ غلط FIR میں کٹا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے میرے گھر سے آ کے چوری کی ہے، میں IO کے ساتھ مل کے، SHO کے ساتھ مل کے، یا اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، یا پیسے استعمال کر کے، کسی بھی وجہ سے، یا مظلوم بن کے، بہت اپنے آپ کو وہ ایسی ہستی بنا کے جس کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، ایسا مظلوم بن کے میں کوئی FIR کٹا دیتا ہوں۔ کوئی عورت جا کے کسی کے خلاف FIR کٹا دیتی ہے کہ میرے گھر میں گھسا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، تو وہ جو اس طرح کی جو FIR ہوتی ہے، اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے پبلک سرونٹ کو آپ دیتے ہیں، اس پبلک سرونٹ کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ، اور اس کی بنا پہ وہ پبلک سرونٹ جو ہے
کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلک سرونٹ سے غلط کام کرا رہا ہے، اور اس کی سزا جو ہے 6 months ہے، اور ود فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1000 روپیز اور ود بوتھ۔ تو اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ نے غلط ایف آئی آر کٹا دی ہے اور اس ایف آئی آر سے بری ہو جاتا ہے، تو پھر آپ 182 211 کی طرف بھی ہم آئیں گے، وہی پڑھیں گے، تو پھر آپ اس کے خلاف 182 کا پرچہ کٹا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کٹائی تھی، اس ایف آئی آر میں تو میرے خلاف تھا ہی کچھ نہیں، اس ایف آئی آر میں تو مجھے جان بوجھ کے پکڑا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ شکیل الرحمان جو تھے جنگ اخبار والے، انہوں نے پکڑ لیا، 8 ماہ تک جیل میں رکھا، اور جب سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت آئی تو وہاں بھی 2-3 مہینے لگے، لیکن ضمانت ہوئی تو نیب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلائل نہیں تھے کہ اس کو اپوز کرتے۔ انہوں نے اس کو اپوز نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ آپ ان کی ضمانت کر دیں، لیکن کیا ہے، صرف یہ شرط ہے کہ یہ اپنا پاسپورٹ جمع کر دیں، ECL میں ان کا نام آ جائے اور یہ ان کی ضمانت دے دیں۔ یہ بھی انہوں نے فیس سیونگ کے لیے کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 مہینے تک جو انہیں جیل میں رکھا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ سزا ملے گی ان کو یا بری ہوں گے۔ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں میلیشس پروسیکیوشن کے اور سوٹ فار ڈیمیجز لگنا لازمی ہے۔ پاکستان میں سوٹ فار ڈیمیجز جب ہم لگاتے ہیں تو کورٹس کا رویہ عموماً پلینٹف کی طرف نہیں ہوتا ہے، پلینٹف کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو میلیشس پروسیکیوشن کے جو کیسز لگ رہے ہیں، سوٹ فار ڈیمیجز جو لگ رہے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ وہ امریکہ کا وہ بڑا مشہور و معروف سرمایہ دار کا کیس ہے، ہنری فورڈ کا یا بیڈ فورڈ کا، کیا نام تھا اس کا، تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، انگوٹھا چھاپ تھا، اور لیکن تھا بہت مالدار، تھا بہت قسمت والا۔ تو اس کے بارے میں کسی اخبار نویس نے جو ہے اخبار میں خبر دے دی کہ یہ جو ہے بہت مالدار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہے تو ان پڑھ ہے یہ۔ تو اس کو جب بتایا گیا، اس کے وکیلوں نے، اس کے اسٹاف والوں نے بتایا کہ جی آپ کے خلاف اخبار نویس نے یہ خبر دی ہے کہ وہ تو ان پڑھ ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو اس نے یہ لکھا تھا کہ وہ ہے تو جاہل۔ تو اس نے کہا جاہل ہونے کا الزام اس میں نے کیسے لگا دیا، ان پڑھ میں ہوں یہ میں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کیسے لکھ دیا کہ میں جاہل ہوں، اس کے اوپر ڈیمیجز کا کیس کرو، اس کو عدالتوں میں کھینچو۔ انہوں نے اس کے اوپر $5 لاکھ کا ڈیمیجز کا کیس کیا، اور وہ کیس چلنے کے بعد اس کے حق میں فیصلہ ہوا، اس لیے کہ وہ واقعی جاہل نہیں ہے۔ جاہل ہوتا تو اتنی بڑی کمپنی کیسے چلا رہا ہوتا، اتنا مال دولت کیسے کما رہا ہوتا، اتنے بہت سارے ملازمین اس نے کیسے رکھے ہوتے۔ تو وہ اخبار نویس کے خلاف جب وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے $5 لاکھ تم اس کو ہرجانے کے دو، وہ تو وہیں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ فورڈ کو جب پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو جرمانہ معاف کرتا ہوں، میں اس سے ڈگری کے پیسے نہیں لوں گا، اور میں اس کو اپنے پاس سے $5 لاکھ انعام بھی دیتا ہوں، تاکہ کل سے یہ سچی خبریں دے، اپنا اخبار نکالے۔ تو دوسرے دن اس نے اخبار میں بڑی ساری سرخی لگائی ہوتی ہے کہ کیا ہوا اگر وہ ان پڑھ ہے، لیکن دل کا تو بہت سخی ہے۔ تو وہ جو ڈیمیجز کے کیسز ہیں جب وہ لگنا شروع ہو جائیں گے ہمارے ملک میں، اور تو پھر یہ میلیشس پروسیکیوشن کے کیسز لگنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے یہاں پہ ڈیولپ ہوگا، اور لا یہاں پہ بننا شروع ہو جائے گا، لوگوں کے اوپر ایک چیک آ جائے گا، لوگوں کے اوپر ایک پابندی آ جائے گی۔ اچھا، تو یہ 182 ہو گیا۔ 182 کے بعد آتا ہے 186۔ اب 186 تو آپ کو یہاں میں بتا رہا ہوں، پھر 353 کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو 353 PPC اور 186 جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ریلیونٹ ہیں۔ 186 یہ کہتا ہے obstructing public servant in discharge of public function۔ ایک پبلک سرونٹ ہے جس نے اپنے پبلک فنکشنز ادا کر رہا ہے، آپ اس کے اندر وہ جو ہے آبسٹرکشن پیدا کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، آپ اس کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ مثلاً جیسے وہ ٹریفک سارجنٹ ہے، وہ آپ کو روک رہا ہے کہ بھئی یہاں اپنی گاڑی پارک نہ کریں، آپ جو ہے یہ یہاں پارکنگ منع ہے، آپ یہاں سے جو کاٹ رہے ہیں یہاں سے جو آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے، یا لال بتی آ گئی ہے، آپ کیوں اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
तो आप इसकी बात नहीं मानते, उसकी उसमें डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन में आप मुज़ाहमत पैदा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं, वो जब पुलिस वाले जाते हैं कहते हैं यहाँ रेडी मत खड़ा करो, यहाँ पे रेडी खड़ने करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है, और इसके बावजूद आपने वहाँ रेडी खड़ी की है, या इसके बावजूद आप वहाँ पे खड़े हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आप मुज़ाहमत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप 186 का जुर्म कर रहे हैं, जिसकी सज़ा 3 माह या फ़ाइन हो सकता है, जो 500 रुपये तक हो सकता है। 353 जब हम देखेंगे तो 353 में यह है कि वहाँ पे आप असॉल्ट करते हैं। जैसे ट्रैफिक सर्जन ने आपको रोका तो आपने उसके ऊपर हमला कर दिया, आपने उसको मुक्के मार दिया, आपने उसको गोली मार दी। पिछले दिनों बलूचिस्तान का एक बड़ा मशहूर मरूफ केस हुआ था, बाद में उसमें बरी हो गए थे मजीद जो थे मिनिस्टर, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और कि भाई वो जो है ट्रैफिक सार्जेंट को उन्होंने जो है अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, मार दिया था, उसको सिरे से ख़त्म कर दिया था। तो वो जो था वो 353 का जुर्म है। असॉल्ट किया है आपने और असॉल्ट किया, या रेडी वालों को पुलिस वाले रोकने जाते हैं कि यहाँ पे रेडियाँ मत खड़ी करो, और वो उनके ऊपर पुलिस वालों पे हमला कर देते हैं, उनको वहाँ से दौड़ा देते हैं। तो इसी तरीके से आपको रोकता है वो ट्रैफिक वाला रोकता है और आप ट्रैफिक वाले का लड़ाई करते हैं या उसको मारते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 353 का जुर्म कर रहे हैं। तो 186 में 353 में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे आप सिर्फ मुज़ाहमत करते हैं, वहाँ पे आप वो